کچھ ساتھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ فقہ مانتے ہیں تو قرآن ماننا چاہیے یا حضور کا فرمان ماننا چاہیے؟ یہ فقہ نئی چیز کتوں آ گئی ہے؟ یہ فقہ کیا چیز ہے؟ فقہ نئی چیز آ گئی ہے، اس کو کیوں مانے؟ میں نے کہا جی سنیں، فقہ کا لفظ قرآن اور حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت معاویہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے، حضور نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اگر اللہ نیکی کا ارادہ کسی سے کرے اسے دین میں فقہ دے دیتا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے مسند امام اعظم اور جامع المسانید امام خوارزمی کی پڑھی ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ جو فقہ کا علم حاصل کرے گا اللہ 2 نعمتیں دے گا، ٹینشن فری کر دے گا اور رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں کا گمان نہیں ہوگا۔ تو فقہ کیا ہے؟ یہ جو حضور فرما رہے ہیں فقہ، قرآن کہہ رہا ہے فقہ، شریعت کہہ رہی ہے فقہ، کوئی میں ڈھڈو تے کڑتے نہ لے آیا فقہ۔ قرآن اور حدیث نے فقہ کس کو کہا ہے؟ آپ وہ بتا دیں مجھے۔ سن، فقہ کسے کہتے ہیں؟ اور میں جملہ سمجھاتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے لوگو اوتیت جوامع حضور نے فرمایا اے لوگو فضلت علی الانبیاء بست، رب نے 6 چیزیں مجھے دی ہیں جو باقی انبیاء کو نہیں دی۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، میں ایسا جملہ کہتا ہوں اس سے کئی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ونصرت بالرعب، میں جب چلتا ہوں 1 مہینے کی مسافت پر میرے دشمن پر رعب چھا جاتا ہے۔ وأحلت لی الغنائم، غنیمت باقیوں کے لیے حرام تھی، ہماری امت کے لیے حلال کر دی گئی۔ وجعلت لی الارض مسجدا، اور میرے لیے پوری زمین میں سجدے کو حلال کہا گیا۔ وطہورا، اور اس سے پاکیزگی تیمم کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وارسلت الی الخلق کافہ، پوری کائنات کا مجھے نبی بنایا، میں کسی ایک بستی اور ایک قوم کا نہیں ہوں۔ وختم بی النبیون، یہ 6 چیزیں رب نے کیوں دی؟ کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے ایک لفظ دیا ہے جو میں بولوں گا مطلب کئی نکلیں گے، یہ فقہا بتائیں گے جو دین کا ماہر۔ لفظ ایک مطلب کئی۔ آؤ میں پیغمبر کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس سے مسئلے کتنے نکلتے ہیں توجہ رکھنا۔ صحیح بخاری کتاب الآداب جلد نمبر 1 کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول ان کے گھر آئے، ان کے چھوٹے بھائی عبید اللہ ہیں، ان کی ایک بلبل تھی وہ فوت ہو گئی، حضور پاک تعزیت کی غرض سے اس گھر میں آئے ہیں، آ کر حضور پاک نے اس چھوٹے بچے عبید اللہ سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری بلبل کو کیا ہوا؟ حدیث کا ایک جملہ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی الکنز المتواری اما فی لام الدراری و صحیح البخاری میں لکھتے ہیں اخذ منہ 100 مسئلہ، فقہا نے اس ایک حدیث سے 100 مسئلے نکالے جو دین کے ماہر، فقیہ کہتے ہیں نا دین کا ماہر، 100 مسئلے ایک حدیث سے۔ آؤ 8 10 15 تو میں آپ کو گنوائے دیتا ہوں اس ایک حدیث سے۔ چھوٹا بچہ ہے، توجہ رکھنا توجہ، چھوٹا بچہ نابالغ، شادی نہیں ہوئی ابھی اس کی، اور حضور اس کو کہہ رہے ہیں یا ابا عمیر، اے ابو عمیر ما فعل النغیر تیری بلبل کو کیا بنا، بلبل کیوں فوت ہوئی؟ پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ چھوٹے بچے کی کنیت ابو کے نام سے رکھو، ابھی اس کی شادی نہ ہو تو کنیت رکھنا شادی سے پہلے جائز ہے۔ حضور نے ابو کہا ہے چھوٹے بچے کو، ابو عمیر۔ نمبر 2 ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ بندہ فوت ہو تو تعزیت ہوتی ہے، کوئی جانور کوئی پرندہ فوت ہو اور جس کے دل میں دکھ ہے تو اس کی بھی تعزیت ہوتی ہے۔ کسی دی ماں جب فوت ہو مجھے تو تعزیت نہیں ہوتی یار، 5-5 لاکھ کی ایک بھینس آتی ہے تو جانور کی تعزیت بھی مسنون ہے۔ اس حدیث سے دوسرا مسئلہ نکلا۔ نمبر 3 پیغمبر کائنات بچے سے بات کر رہے ہیں تو پتہ چلا جو بڑا بن جائے تو وہ یہ نہ کہے میں بڑا ہوں میں چھوٹے سے بات نہیں کرتا، وہ چھوٹے سے چھوٹی زبان میں بات کر سکتا ہے۔ چھوٹی زبان سے بات بچوں والی باتوں میں بچوں سے، ورنہ پیغمبر کی تو ہر چیز اعلیٰ ہے۔ اور ایک مسئلہ اس سے یہ بھی نکلا کہ ما فعل النغیر تیری بلبل کیوں مری، حالانکہ کہنا چاہیے تیری بلبل کو اللہ نے کیوں مارا، تو یہ اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے، یہ تو غیر اللہ کی طرف نسبت ہے۔ یہ کیا مطلب؟ تو پتہ چلا مجازی نسبت غیر اللہ جائز ہے، جیسے بخار سے مر گیا، تپے دق سے مر گیا، کرونا سے مر گیا، کینسر سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، نا بابا یحیی و یمیت، موت دینے والا تو اللہ ہے، کرونا نہیں ہے، بخار نہیں ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہے،
تپے دق نہیں ہے، کینسر نہیں ہے، آپ نے غیر اللہ کو مارنے والا ممیت کیوں کہہ دیا؟ ہم نے کہا، ہم نے نہیں کہا، مجازی نسبت کسی اور کی طرف ہو سکتی ہے۔ کینسر سے مرا، مارا تو اللہ نے، بخار سے مرا، مارا تو اللہ نے، تپے دق سے مرا، مارا تو اللہ نے، ایکسیڈنٹ سے مرا، مارا تو اللہ نے، کرونا سے مرا، مارنے والا تو اصل فاعل اللہ ہے، لیکن مجازن نسبت غیر اللہ کی ہو سکتی ہے۔ تبھی حضور نے فرمایا ما فعل النغیر، تیری بلبل کیوں مری؟ ایک مسئلہ اور بھی نکلا، وہ کیا ہے کہ گھروں میں پرندے پالنا جائز ہے، اگر ناجائز ہوتے تو حضور پاک اس بلبل کے پالنے پر منع فرماتے۔ ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ اگر والد اپنی اولاد کو کوئی چیزیں خرید کے دے اور ایسی چیزیں ہوں جو گناہ کی نہ ہو تو یہ خرچہ کرنا والد کا جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ حرم مکی کے اندر شکار کرنا پرندوں کا من، لیکن یہ حرم مدنی میں بات ہے تو حرم مدنی میں شکار کرنا جائز ہے۔ حدیث ایک ہے، مسئلے کئی نکلتے ہیں۔ شیخ مولانا حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا اخذ منہ 60 مسئلہ تک، 60 مسئلے تو ہم نے نکالے۔ تو بھائی حدیث ایک ہے، اتنے مسئلے وہاں سے کون نکالتا ہے؟ جو دین کا ماہر ہوتا ہے، اس ماہر کو فقیہ کہتے ہیں۔ اور فقیہ پچھلی امتوں میں نہیں ہے، فقیہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کی امت میں نہیں ہے، سلمان علیہ السلام کی امت میں نہیں ہے، یونس علیہ السلام کی امت میں نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی امت میں نہیں ہے، زکریا و یحییٰ و دانیال و ابراہیم و اسماعیل، حزقیل، حضرت شمویل، حضرت داؤد، اور آگے چلتے جائیں حضرت نوح، حضرت شیش، حضرت آدم علیہ السلام میں کسی ایک نبی کی نبوت کے دور میں فقیہ نہیں ہے، حضور پاک کے دور میں ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذاری للفقہاء بعد الانبیاء، حضور آخری نبی ہے، جب پہلے نبی جاتا پھر اس کی قیادت نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی، نبی کی نائبیت کی حیثیت سے مسئلے بتاتا۔ اب حضور کے بعد نبی نہیں آنا، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، حضور آخری نبی ہے تو حضور کا امتی فقیہ بن کے امت کی قیادت کرے۔ یہ ختم نبوت کا ثمرہ ہے، ختم نبوت کی وجہ ہے، ختم نبوت کا پھل ہے جو فقہاء کے ذریعے ہم تک دین سمجھایا ہوا پہنچا ہے۔ اور آپ ہمیں اعتراض کر کے کہتے ہیں جی حنفی حدیثہ نہیں مننا، تو حنفیہ جہنم جانا بھی حدیثہ نہیں مننی ہے۔ ہمیں قبر کا نہیں پتا، ہمیں آخرت کا نہیں پتا، ہمیں عذاب کا نہیں پتا، ہمیں دوزخ کا نہیں پتا، ہمیں آگ کا احساس نہیں ہے۔ کیسی ہمارے اوپر آپ نے فتووں کے بازار گرم کر کے رکھ دیا کہ اناف حدیث پاک کے منکر ہے۔ اس دھرتی پہ اگر حنفی حدیث کا منکر ہے تو دھرتی پر کوئی حدیث کا قائل نہیں ہے۔ جو پیغمبر کے صحابہ سے ڈائریکٹ پڑھنے والا ہو، امام ابو حنیفہ کوئی آج کا بندہ نہیں ہے۔ کیسی سادی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ کی نماز غلط ہوتی، کوئی ایک صحابی تو امام صاحب پہ رد کرتا، جرت کر کے اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک روایت صحابی کی دکھا دیں امام ابو حنیفہ پہ رد موجود ہے۔ تو صحابہ نے تو امام ابو حنیفہ کو سینے سے لگا کر بات کی ہے، تو وہ اعتراض نہیں کرتے جو پیغمبر کے صحابہ اس امت کے معیار حق و صداقت ہے۔ ہم اس سے بڑے آ گئے، ہم ان سے بڑے آ گئے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ایک اور بات بھی ہے کہ مولانا صحابہ کرام کے اگر اتنے آپ قائل ہیں تو ابو بکر صدیق کی تقلید کرو اور خود کو صدیقی کہہ دو، کیوں امام حنیفہ کی تقلید کر کے حنفی کہتے ہیں؟ شاید آپ کو کوئی کہے حضرت عمر کی تقلید کر کے فاروقی کہہ دو، حضرت عثمان و علی کی تقلید کر کے عثمانی و حیدری و علوی کہہ دو، تو صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ آؤ میں اس کا جواب بھی دیتا جاؤں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صحابہ کو دیا۔ اگر صحابہ نے مکمل دین لکھ کے دیا ہے تو دکھاؤ، یا سنا کے دیا ہے تو دکھاؤ۔ صحابہ نے دین سنایا ہے، کچھ لکھوایا ہے، کچھ سنایا اور بتایا ہے۔ تو امام حنیفہ نے لکھا ہوا بھی لیا اور بتایا ہوا بھی لیا، اکٹھا کر کے لکھ کے ہمیں دیا ہے۔ امام حنیفہ کا کوئی اپنا دین نہیں ہے، صحابہ کا دیا ہوا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ اس نے لکھوایا ہے، اسی لیے فقہ حنفی کہتے ہیں، ورنہ یہ فقہ الرسول ہے، فقہ صحابہ ہے۔ اس نے صرف لکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا لکھنے پہ اس کے نام کی فقہ تم نے الاٹ کر دی؟ جی ہاں، صحیح بخاری کو حدیث محمدی کہہ دو نا، حدیث بخاری کیوں کہتے ہو؟
صحیح مسلم کو حدیث رسول کہہ دو. صحیح مسلم میں امام مسلم کی لکھی ہوئی کیوں کہتے ہو؟ او بھئی لکھے امام بخاری تو حدیث بخاری، لکھے امام مسلم تو حدیث مسلم، لکھے امام ابو داؤد تو حدیث سنن نبی داؤد، لکھے امام ابن ماجہ تو حدیث سنن ابن ماجہ، لکھے امام ابو شعیب نسائی تو حدیث نسائی، لکھے امام ترمذی تو حدیث ترمذی. اور بابا حدیث حضور کی ہیں، لکھنے والے بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، امام نسائی، امام مسلم ہے تو نسبت ان کی ہوئی. ایسے ہی مسئلے حضور اور حضور کے صحابہ کے لکھی ابو حنیفہ نے تو فقہ حنفی کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. اب کوئی کہے یہ کس کا پانی ہے؟ اجی نیسلے کا پانی ہے. تو کہا ہم تو نہیں پیتے، انزلنا من السماء ماء، ہم تو اللہ کا پانی پیئیں گے. یہ کس کا پانی ہے؟ جی نلکے کا پانی ہے. جی میں تو نہیں پیتا، انزلنا من السماء ماء، اللہ کا پانی پیوں گا. بھئی یہ کس کا پانی ہے؟ جی کنویں کا پانی ہے. جی میں تو نہیں پیتا، میں تو اللہ کا پانی پیوں گا، انزلنا من السماء ماء. لوگ کہیں گے عقل نو ہاتھ مارو کملیاں تے جملیا. اور خدا کے بندے ذرا سمجھ، پانی اللہ کا ہے، نکلے نلکے سے تو نلکے کا پانی. پانی اللہ کا ہے، نکلے موٹر سے تو موٹر کا پانی. پانی اللہ کا ہے، نکلے کنویں سے تو کنویں کا پانی. پانی اللہ کا ہے، بادل سے آئے تو بارش کا پانی. پانی اللہ کا ہے، دریا سے آئے تو دریا کا پانی، نہر سے آئے تو نہر کا پانی، سمندر سے آئے تو سمندر کا پانی. اور اسی طرح گلاس میں آئے تو گلاس کا پانی، ٹینکی سے ٹوٹی میں آئے تو ٹوٹی کا پانی. پانی اللہ کا ہے، جس سے پانی نکلتا ہے نسبت اس کی طرف ہوتی ہے. اور مسئلے فقہ، شریعت، دین، الفاظ، مذہب، اسلام حضور اور حضور کے صحابہ کا دیا ہوا ہے. لکھا ابو حنیفہ نے ہے تو فقہ حنفی کہتے ہیں. اتنی سی بات ہے میرے بھائی. اللہ آپ کو میں خوش و خرم رکھے، دین اور شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرا دل اس گفتگو پہ سیر نہیں ہوگا، یہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے آپ کو جھلکی دی ہے. آپ اللہ کے لیے کھلا وقت میں دیا کریں اور جیتا جاگتا وقت دیا کریں. ادھی رات نہیں، جو لوگ بھی سوتے پہ ہوگا تو اس لیے مسئلہ ہے. تو آئندہ آپ کھلا ٹائم کی میں آپ سے امید رکھوں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بات سمجھا پاؤں گا. اور آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ انشاءاللہ 4 بندے کہہ دیں توجہ ہے. پتہ ہے دوسری بار کیوں کہنا نہ پڑتا ہے کہ رات کے 10:30 بج گئے ہیں تو نیند کے بھی تو 10:30 بجے ہیں. مولویاں تو نمازیں پڑھنے ہیں نا بھئی تو امام نے انہاں تو اٹھنا ہے تو لوگ ہی مدینے پڑھنے تو اسی لیے جلدی شروع کریں. گزارش یہ ہے کہ انٹرنیٹ تو آپ سارے استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے لیے انٹرنیٹ پر اہل حق کے بیانات سنا کر یہ گانے، فلم اسٹار، غیر محرم کی چیزیں نہ لگائیں. یہ نہ کرو. ہماری گفتگو براہ راست نشر ہوتی ہے. مفتی عبدالواحد قریشی فیس بک پہ رائٹ کریں تو آپ کو ہمارا 1 ملین پلس 2 لاکھ فالوورز ملیں گے. 1 ملین سے اباؤٹ 2 لاکھ ہو چکے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ اس کو فالو کریں، آپ تک روزانہ کے لیکچرز آئیں گے. آپ میرا انعام یوٹیوب پہ لکھ کے آپ کو 2.25 لاکھ سبسکرائبر ملیں گے. آپ اس چیزوں کو آگے لے کر چلیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس عمر میں اتنی ترتیب عطا فرمائی. تو آپ کریں گے نا. اور میرے جانے کے بعد یہ نہ کہنا کہ مسجد میں بٹھا کے مولوی نے انٹرنیٹ کی ترغیب دے دی ہے. جی نہیں، ترغیب نہیں دی، ترتیب دی ہے. ترغیب کا مطلب ہے سارے کرو، اور ترتیب کا مطلب ہے کہ جو غلط کر رہے ہیں وہ ٹھیک کریں. تو میں ترتیب دے رہا ہوں، ترغیب نہیں دے رہا. حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستورات کی تبلیغی جماعت شروع فرمائی تو کسی نے کہا تم نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا. حضرت نے فرمایا نہیں، عورتیں میں نے گھروں سے نہیں نکالیں، عورتیں پہلے نکلی ہوئی تھیں. میں نے رخ بدلا ہے کہ بازار نہ جاؤ، اللہ کے راستے میں آ جاؤ. تو بابا میں نے بھی رخ بدلا ہے کہ اہل باطل نہ دیکھو، اہل حق کو دیکھ لو. جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آتی نفسی تقواہا وزکہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے میرے مولا ان حضرات کا پروگرام کرنا قبول فرما. جو اولاد تشریف لے ان کا تشریف لانا قبول فرما. ہاتھ اٹھانے والوں کے جائز حاجات اور خواہشات پورے فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے آنے پہ خوش ہیں ان کی خوشیاں بڑھا دے. جو ہمارے آنے پہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وسلم.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने इस्लाम इसलिए किया है, मुसाफा आप छोड़ दें, मुझे आप रास्ता दें, मेरा बड़ा लंबा सफ़र है। जज़ाकुमुल्लाह।